پنکھا بھی چلا رہے ہیں یا خراب ہے یا کیا وجہ ہے اس کو؟ خود بند کیا ہے؟ اچھا چلو ایک صلوات اور سارے حضرات پڑھ دیں۔ پانی رکھنا میرے خیال میں بھول گیا ہے کوئی دوست جو ہمیشہ رکھتا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک، ایک دفعہ پھر بھی اپنی زبانوں کو ذکر صلوات سے معطر فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین، الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین، عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم الملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی حبک ایمان وبغضک کفر ونفاق، صلوات۔ مومنین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جو فضائل، جو فضیلتیں بیان فرمائیں، یہ ایک بہت لمبا، ایک سخت دور، حکمران جو علی مولا سے دشمنی کرتے تھے، اس ایک لمبے دور سے گزر کر یہ احادیث فضیلت امیر المومنین ہم تک پہنچی۔ مولا امیر المومنین کی فضیلت بیان کرنا جرم تھا، ایک لمبا دور گزرا ہے، صرف فضائل بیان کرنا جرم نہیں تھا۔ اموی حکومت میں عمال کو یہ ہدایات تھی کہ جس کا پتہ چلے کہ یہ مولا علی سے محبت کرتا ہے، بیت المال سے اس کا نام کاٹ دیا جائے، بیت المال سے اس کو حقوق نہ دیے جائیں، اور اگر رسول اللہ سے کوئی حدیث امیر المومنین کی فضیلت میں نقل کرے تو اس کو قید یا قتل کر دیا جائے۔ یقین کیجئے کتنا سخت دور۔ اور ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے کہ دشمنوں نے مولا علی کے فضائل کو چھپایا ہے، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی مشرق سے مغرب تک کائنات علی کے فضائل سے چھلک رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا، یا علی آپ کی محبت ایمان ہے، مولا علی کی محبت ایمان ہے،
اور مولا علی علیہ السلام سے بغض رکھنا، مولا علی علیہ السلام کی دشمنی کرنا، اس بغض کو دو نام رسول اللہ نے دیے ہیں۔ مولا علی سے بغض منافقت ہے اور کفر ہے، منافقت ہے اور کفر ہے۔ فلاسفہ نے ایک بحث کی ہے اور شہید مرتضیٰ مطہری کی پوری ایک کتاب ہے اس موضوع پر۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی، حتیٰ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ صرف انسانوں کی حد تک نہیں، یہ ایک نظام ہے جو پوری اس اللہ کی کائنات پر نافذ ہے۔ جہاں بھی دو وجود ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی مشابہت ہوگی، مشارکت ہوگی، کوئی نہ کوئی وجہ دوستی دونوں میں ہوگی، جس کی وجہ سے محبت ہے۔ اور اسی طرح اگر دو افراد، دو چیزیں، دو جانور ایک دوسرے کے دشمن بنتے ہیں، ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی منافرت اور عداوت کی وجہ بھی ہو۔ دافع اور جاذبہ، جاذبہ یعنی کشش، جذب کرنا، اپنی طرف کھینچنا کسی کو، اور دافع کا مطلب دور کرنا۔ یہ ہر انسان میں جاذبہ اور دافع کے اعتبار سے البتہ چند قسمیں انہوں نے بنائی ہیں انسانوں کی۔ اب جاذبہ دافع کا سمجھ تو آ گیا نا؟ جاذبہ جذب کرنا، کشش، کھینچنا کسی کو اپنی طرف، اور دافع یعنی کسی کو دور کرنا۔ انہوں نے چند قسمیں بنائی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نہ جاذبہ نہ دافع، ایک پتھر کی طرح معاشرے میں جی رہے ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی دوست ہوتا، نہ ان کا کوئی دشمن ہوتا، نہ ان کو دوستی کے کوئی قابل سمجھتا، نہ ان کو کوئی دشمنی کے، بھیڑ بکری کی طرح انسان۔ کچھ ہوتے ہیں جن کا دافع شدید ہوتا ہے، جاذبہ نہیں ہوتا، ہر کسی سے لڑائی، ہر کسی سے دشمنی، ہر کسی سے نفرت، کوئی بھی اس سے پیار نہیں کرتا اور نہ وہ کسی کو اپنے قریب کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر کسی سے پیار سے ملتے ہیں، وہ کسی کو بھی ناراض نہیں کرتے۔ اور شہید مطہری لکھتے ہیں کہ ایسا بندہ وہ حقیقی انسان نہیں ہوگا، وہ متظاہر ہوگا، وہ ایک بناوٹ بنا رہا ہے، تصنع ہے، متظاہر ہے، بلکہ انہوں نے پھر واضح آگے لکھا ہے کہ یا وہ پھر منافق ہوتا ہے۔ وہ انسان منافق ہے جو کسی کو ناراض نہیں کرتا، اور میں تیسرا لفظ اضافہ کر رہا ہوں، یا وہ سیاستدان ہے، یا پھر وہ کوئی سیاسی بندہ ہے۔ پارٹی چلی گئی نا سیاسیوں کے پاس، اپنے علاقے کے جو ممبر ہیں، اور جی شیعہ گھوڑا کڈن لگ گئے تو گھوڑا نہیں نکلنے دینا، وہ کہے گا ہم تمہارے ساتھ نہیں نکلنے دیں۔ اور شیعہ چلے گئے، انہوں نے کہا جی ہم نے گھوڑا نکالنا ہے، وہ کہے گا میں تیرے ساتھ نکالو گھوڑا۔ وہ کسی کو بھی ناراض، سب کو ساتھ راضی رکھنے کی۔ مسلمان زمزم سے نہلائیں گے اور ہندو جلائیں گے، سب کو جو خوش رکھتا ہے۔ سامعین گرامی، یہ انسان ٹھیک انسان نہیں۔ بہترین انسان وہ ہے صاحب نظریہ، صاحب عقیدہ انسان ہو تو اس کا جاذبہ بھی ہو اور دافع بھی ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی صاحب عقیدہ، صاحب نظریہ انسان ہو اور اس کے مخالف نہ ہو۔ اگر ایک آپ کا عقیدہ ہے تو آپ کے جو ہم عقیدہ ہیں وہ تو آپ کے موافق ہوں گے، لیکن جن کا عقیدہ تمہارے ساتھ نہیں ملتا تو وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ شہید مطہری لکھتے ہیں کہ اللہ کی اس پوری کائنات میں مولا علی علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں جن کا جاذبہ بھی شدید ہے، جن کا دافع بھی شدید ہے۔
اور آسان کرتا ہوں، بچے سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جیسے محبت کرنے والے اور جیسے عشق کرنے والے مولا علی کے حصے میں آئے، کسی کے حصے میں نہیں، اور جیسے دشمنی کرنے والے، عداوت کرنے والے مولا علی کے حصے میں آئے، ایسے بدترین دشمن بھی کسی کے حصے میں۔ مولا علی کا عاشق ہے تو عشق کی انتہا، محبت کا عروج، اور مولا علی کا دشمن ہے تو دشمنی کی بھی انتہا۔ مولا علی علیہ السلام ایک فرد کا نام نہیں ہے، مولا علی علیہ السلام ایک مکتب ہے، مولا علی علیہ السلام ایک مدرسہ ہیں۔ 1450 سال گزر گئے، آج بھی علی سے عشق کرنے والے بھی ہیں اور مولا علی سے دشمنی کرنے والے بھی۔ محبت کرنے والے آج بھی محبت کی معراج پر ہیں، اور دشمنی کرنے والے بھی دشمنی کی معراج پر۔ سرسخت جاذبہ دافعہ امیر المومنین کی ہستی۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات۔ عجیب بات یہ ہے کہ سرسخت ترین جو دشمن مولا علی کے گزرے، وہ اتنے سرسخت دشمن عیسائیوں میں، یہودیوں میں، غیر مسلموں میں نہیں گزرے جتنا رسول کا کلمہ پڑھنے والوں میں گزرے۔ سنو ذرا غور سے، ابن شہر آشوب وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے جب اپنی کتاب مناقب لکھی، جو بڑی معروف ہے، مناقب ابن شہر آشوب مازندرانی، وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت میری لائبریری میں 1000 کتاب مناقب امیر المومنین پر موجود تھی۔ 1000 کتاب، 1000 جلد، جس میں مولا امیر المومنین کے مناقب تھے۔ نبی کریم کی حدیث مبارکہ جو مولا امیر المومنین کے فضائل سرکار نے بیان فرمائے، 1000 جلد میری لائبریری میں تھی۔ اور پھر اتنے مناقب اور فضائل کے ہونے کے باوجود جانتے مولا علی سے دشمنی کتنی کی گئی؟ رسول اللہ کی رحلت ہوئی، مولا علی کو جنگوں میں الجھا دیا، رسول کا کلمہ پڑھنے والے رسول کے صحابہ علی کے مقابلے میں نکل آئے۔ بولو یار، جمل کیا ہے اور صفین کیا ہے؟ البتہ ذرا یاد رکھیے اس بات کی طرف کہ جنگ صفین میں ایک کثیر تعداد صحابہ کی جو ہزاروں پر مشتمل ہے، وہ مولا علی کے لشکر میں تھے۔ صرف 2 کا ذکر آتا ہے جو حاکم شام کے ساتھ، بس صحابہ کرام کی میں بات کر رہا ہوں۔ دشمنی ہوئی، مسجد کوفہ میں شہید کیا۔ وہ جنہوں نے شہید کیا ہے کلمہ پڑھنے والے تھے رسول اللہ کا، توجہ ہو رہی میرے بھائی؟ اور پھر اسی تک اکتفا نہ رہا، اب جانتے اموی دور میں 70 سال تک امیر المومنین پر سب و شتم کیا گیا۔ مسلمان جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا تھا جب تک مولا علی امام حسن امام حسین علیہ السلام پر لعنت نہیں کرتے تھے۔ او سنو یار سنو، اس قدر دشمنی، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک خطیب جمعہ کے خطبے میں امیر المومنین پر سب کرنا بھول گیا، جمعہ پڑھا کے نکل گیا، راستے میں یاد ہے اوہ آج تو میں نے علی پر سب نہیں کی، علی پر گالیاں نہیں دی،
کفارے کے طور پر کہ میرے ہاتھ سے یہ جو ثواب نکل گیا، کفارے کے طور پر پھر اس نے مسجد بنائی تاکہ وہ ثواب مجھے حاصل ہو جائے۔ انتہا دشمنی، اور مولا علی کی دشمنی تھی کربلا میں۔ وہ جملے آپ کے ہزاروں بار سنے ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور جب اتمام حجت فرمایا ہے، آقا نے یہ تو فرمایا تھا، او یزیدیو وہ کلمہ میرے نانا کا پڑھتے ہو، کیا میں نے دین بدلا ہے؟ میں نے نانا کی سنت کو تبدیل کیا ہے؟ نہیں حسین، دین نہیں بدلا، سنت کو نہیں بدلا۔ فرمایا فَبِمَ تَسْتَحِلُّونَ دَمِي، اگر میں نے دین نہیں بدلا، میں نے سنت میں تبدیلی نہیں کی، میں نے دین میں بدعت پیدا نہیں کی، پھر میرا خون حلال کیوں سمجھتے ہو؟ ایک جواب آیا بغضاً لِأَبِيكَ، تیرے باپ کا بغض۔ ایسے حکمران گزرے جو بنت پیغمبر پر لعنت کرتے تھے، الیاذ باللہ۔ نہ بتاؤں تو کیسے پہنچیں حقائق تم تک۔ متوکل عباسی جو ملعون تھا، یہ وہ ملعون تھا بدبخت جس نے بنت پیغمبر کو گالی دی تھی۔ اس کا جو بیٹا تھا نا، متوکل کا بیٹا، یہ امام علی نقی علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور اس نے آ کے پوچھا تھا کہ اگر بنت پیغمبر کی شان میں کوئی گستاخی کرے، گالی دے، تو اس کے بارے میں آقا آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وہ واجب القتل ہے۔ سیدہ طاہرہ عصمت کبریٰ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے وہ واجب القتل ہے۔ امام کے سامنے کہا تھا میں قتل کروں گا اپنے باپ کو۔ اس نے کہا تھا میں قتل کروں گا اپنے باپ۔ امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھ ایک قانون قدرت اور بھی ہے، اگر بیٹا باپ کا قاتل بنے تو پھر بیٹا بھی زیادہ عمر جی نہیں سکے گا، جلد مر جائے گا، عمر اللہ قطع کر دے گا اس بیٹے کی جو باپ کا قاتل ہو۔ اس نے کہا تھا کوئی بات نہیں، میں نے جی کے کرنا ہی کیا ہے، لیکن میں یہ گستاخی مجھ سے برداشت نہیں۔ خدا کی قسم آج میں بات سنانے لگا ہوں، لیکن میں یہ دعویٰ ضرور کر سکتا ہوں کہ اکثر نے پہلی بار سننی آج بات۔ روز عاشور آقا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ یہ تو سنتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام کا لاشا پامال کیا گیا، رسول اللہ کے بیٹے کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور تازہ نال بندی کر کے، نال سمجھتا ہے نا سارا مجمع، یہ پکی سڑکوں میں چلتے ہیں نا گھوڑے، اس میں نال لگاتے تھے، نیچے لوہے کے نال ہوتے تھے، پاؤں کے نیچے نال، تازہ نال بندی کی گئی، اور رسول اللہ کے بیٹے کی لاش پر مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے، اور لاش کی بدن اثر کی حالت کیا ہو گئی؟ سینے اور کمر کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں، اور 11 محرم جب بہن آئی تھی نا بھائی کی لاش پر، پتہ نہیں چلتا تھا سینے کی ہڈیاں کون سی ہیں اور پشت کی ہڈیاں کون سی۔ ظلم سننا ظلم۔ مسلمانوں نے فرزند رسول کی لاش پامال کرنے کے بعد عمر ابن سعد کے لشکر کے جو بڑے افیسر تھے وہ نالیں تبرک کے طور پر پھر تقسیم کی گئیں۔ پھر وہ نالیں اتار لی گئیں اور برکت کے طور پر لے گئے کہ ہمارے گھر میں یہ برکت رہے گی کہ اس نال سے رسول کے بیٹے کی لاش کو پامال کیا گیا۔ اس حد تک دشمنی، اس حد تک۔ میں نے قمی صاحب کی 11 محرم مجلس ہے، اس سال بھی ہے انشاءاللہ 4 بجے۔ پچھلے سال میں پہلی دفعہ روایت پڑھی ہے اور آج دوسری دفعہ پڑھ رہا ہوں، نہیں پڑھی میں نے، بالکل پڑھتا بھی نہیں۔
اور یہ روایت ہے، اور کچی روایت بھی نہیں، اختلاف روایات ضرور ہے لیکن روایت ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا، شام سے پھر ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک مدینہ بھیجا گیا، اور جو یزید کا گورنر تھا مدینہ میں، وہ سر امام حسین علیہ السلام کا اٹھا کے لایا اور آ کے رسول اللہ کی قبر پر پھینکا۔ کہتا تھا محمد یہ ہے تیرے بیٹے کا سر۔ یہ مسلمان اس قدر دشمنی آل رسول سے، نسلوں میں چلا ہے بغض امیر المومنین سے، اور آج بھی بظاہر لبادہ اسلام کا اور سینوں میں بغض مولا علی، دشمنی مولا علی کی۔ خدا کی قسم اتنا گیا گزرا، مولا حسین علیہ السلام نے روز عاشور یہی فرمایا تھا جب نبی زادیوں کے خیموں کی طرف بڑھے نا دشمن، اس وقت مولا حسین نے فرمایا تھا کہ تم عرب ہو، ٹھیک ہے تمہارا دین کوئی نہیں، لیکن عربوں والی غیرت بھی تمہاری چلی گئی۔ جو غیرت مند عرب تھے وہ کبھی بچوں پر عورتوں پر دست درازی نہیں کرتے تھے، چلو اپنی عربی غیرت کا ہی حیا کر لو، نبی زادیوں سے اور مستورات سے متعرض ہونے کا کیا معنی ہے؟ یعنی اتنے گھٹیا اور پست وہ لوگ تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ رسول کی بیٹیوں کو لوٹنا، رسول اللہ کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین، ان کے زیورات لوٹ لینا، یہ مسلمان ہیں؟ اور آج مسلمان جمعہ کے خطبے میں کہہ رہے ہیں یزید پہ لعنت نہ کرو۔ امام حسین کو واجب القتل سمجھ کے قتل کا فتویٰ دے رہا ہے، اور یزید کے ایمان کا دفاع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی شخصیت آل محمد کے علاوہ ایسی نہیں گزری، چاہنے والے بھی اتنی زیادہ محبت کرنے والے۔ کیا وجہ تھی کہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے تک نفس رسول، وسیع رسول، ان کی قبر کا نشان ہی معلوم نہیں تھا۔ یعنی یہ بھی آل محمد کی مظلومیت کا ایک پہلو ہے۔ چھٹے امام کے دور تک مولا علی علیہ السلام کی قبر کا نشان معلوم ہی نہیں تھا، قبر کا نشان مٹا دیا گیا تھا، اس لیے کہ جو دشمن تھے مولا علی کے وہ اتنے جری تھے کہ اگر انہیں نشان قبر علی معلوم ہو جاتا تو امیر المومنین کی قبر کی بھی توہین کرتے۔ پھر چھٹے امام کے زمانے میں امام نے پھر بتایا کہ میرے جد امیر المومنین کی قبر اثر یہ ہے۔ لیکن کتنی مظلوم ہے رسول کی بیٹی جس کی قبر کا نشان ابھی تک معلوم ہے، اور یہ نشان قبر زہرا امام مہدی آ کے بتائے میری جدہ کی قبر کہاں ہے، کس مقام پہ نبی زادی کو دفن کیا۔ یہ ہیں دکھ، یہ ہیں مسائل۔ آپ نے دیکھا ہمارے ملک میں 1450 سال پہلے مولا علی گزرے، 200 جنازہ، 300 جنازہ شیعیان علی کا۔ آج کیوں قتل ہو رہے ہیں شیعہ؟ جرم کیا ان کا؟ بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئیں، گھر جلائے گئے، کاروبار برباد کیے گئے، بڑی بڑی شخصیات چن چن کے شیعیان علی کو قتل کیا گیا، ڈاکٹرز مارے گئے، انجینئرز مارے گئے۔ جرم علی ولی اللہ، جرم عزاداری مجنون کربلا، جرم مولا علی کا شیعہ ہونا۔ اور ہمارے سلام شیعیان علی کی، ان کی اس عظیمت اور ان کے استقلال پر ظلم سہتے آ رہے ہیں صدیوں سے۔
لیکن راہ علی کو نہیں چھوڑا، اس راستے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جنازے اٹھائے، لاشیں اٹھائیں، گھر جلے، سب کچھ برداشت کر گئے، مولا علی علیہ السلام کا راستہ نہیں چھوڑا۔ تو سنو بھائیو سنو، شیعیان علی یہ جو مکتب تشیع ہے، اس مکتب تشیع کی بنیاد ہی عشق علی پر ہے۔ اس مکتب کی بنیاد ہی محبت امیر المومنین پر اور محبت اہل بیت پر اور عشق اہل بیت پر رکھی گئی۔ شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو مولا علی سے عشق کرتا ہے اور مولا علی علیہ السلام سے پیار کرتا ہے۔ اور بھائیو مر تو سب نے جانا ہے، بولو یہ جو قاتل تھے نا کربلا میں، 61 ہجری روز عاشور امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ ٹھیک 5 سال کے بعد سارے قاتل کربلا والے وہ بھی واصل جہنم ہو گئے۔ اور آج بھی اسی طرح نہیں، تم نے شیعوں کو مار لیا، شیعہ مر گئے تو قاتل زندہ رہتے ہیں، چند سالوں کے اندر وہ بھی مر جاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا پڑتا ہے کہ شیعہ کچھ پہلے جنت چلے جاتے ہیں، کچھ عرصہ ٹھہر کے قاتل جہنم چلے جاتے ہیں، فرق تو اتنا پڑتا ہے، مرنا تو سب نے ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے یہی پیغام دیا تھا کربلا سے، لوگ بیماریوں سے بھی مر جاتے ہیں، لوگ حادثات میں بھی مر جاتے ہیں، لوگ زن زر زمین کے جھگڑوں میں بھی مر جاتے ہیں، بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بھی مر جاتے ہیں۔ مولا حسین نے یہ فرمایا تھا جب مرنا مقدر ٹھہرا تو پھر کیوں نہ انسان شہادت کی موت پائے، کیوں نہ راہ اہل بیت میں موت آئے، کیوں نہ اللہ کی راہ میں آئے۔ اللہ کی راہ ہی، راہ اہل بیت اللہ کی راہ ہے، یہی راہ ہے جو رب کی راہ ہے، صراط مستقیم یہی ہے جو مولا علی کا راستہ ہے، کیوں نہ موت آئے۔ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز سے۔ میں آج کی اس مجلس میں دین اسلام یہ عشق و محبت کا دین ہے، اسلام سلامتی کا دین، اسلام نکلا ہی سلامتی سے، ایمان امن سے نکلا ہے، اسلام سلامتی سے نکلا ہے، یہ امن و سلامتی کا مذہب ہے یار۔ یہ تو اتنا سلامتی والا دین ہے کہ یہ دین ہمیں حکم دیتا ہے قبرستان بھی جاؤ تو قبرستان والوں کو بھی سلامتی کی دعا دو اور سلام کرو، قبروں پر بھی سلام۔ عشق و محبت۔ جنگ احد کی میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ جب مشرک اور کافر سارے چلے گئے نا جنگ احد سے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اس میں، اور کچھ یہ وہ شہید ہیں جو خود احد میں شہید ہوئے ہیں۔ ایک کثیر تعداد زخمیوں کی تھی جو بعد میں مدینہ میں جا کے جنہیں شہادت ملی، اور جنت البقیع میں ان کا علیحدہ ایک حصہ آج بھی ہے کہ یہ وہ شہدائے احد ہی ہیں، لیکن جو میدان میں شہید نہیں ہوئے تھے بعد میں مدینہ جا کے شہید ہوئے تھے۔ ان میں ایک صحابی رسول ہیں سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ۔ 12 قاری زخم لگے سعد کو، اور یہ نہ اٹھنے کی طاقت نہ ہمت تھی، لیکن سانسیں چل رہی تھیں۔ جب قدم اکھڑے نا بھاگے ہیں لوگ، ایک بندہ بھاگ کے جا رہا ہے سعد کے پاس سے، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اس نے کہا قد قتل محمد کی آوازیں گونج رہی ہیں، محمد تو قتل ہو گئے۔ اس نے کہا غیرت کرو، خدائے محمد تو قتل نہیں ہو گیا، کہاں بھاگ رہے ہو، رکو۔ کافر اور مشرک چلے گئے، سرکار آئے اور اپنے ایک ایک صحابی ساتھی کو یاد کیا، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ سرکار نے سعد کا پوچھا، سعد بن ربی کہاں؟ ایک انصاری نے عرض کی یا رسول اللہ میں جاتا ہوں خبر لاتا ہوں۔ تو وہ انصاری صحابی گئے تو سانسیں رمق جان باقی تھی، سانسیں چل رہی تھیں، تو جا کے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے تمہاری خبر کے لیے بھیجا ہے۔ کہتے اللہ کے رسول کو میرا سلام کہنا، بس میری چند سانسیں ہیں، شاید یہی پیغام دینے کے لیے رب نے میری سانسیں باقی رکھی ہیں۔ اللہ کے رسول کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اللہ آپ کو وہ بہترین جزا دے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے لیے جزا قرار دی ہے،
اور میری طرف سے وہاں صحابہ جو ہیں نا ان کو یہ بات کہہ دینا مہاجرین انصار کو کہ یاد رکھو اگر رسول اللہ کو کوئی دکھ اور تکلیف پہنچا تو قیامت کے دن خدا کے سامنے تم کوئی عذر پیش نہ کر سکو گے، اور یہ بات کہہ کے اپنی جان آفرین کا سپرد کر دیا۔ کہاں یہ عشق کی مثالیں ملیں گی؟ حضرت ابو ذر جنگ تبوک کا موقع، بہت سارے منافقین وہ رہ گئے، انہوں نے عہد شکنی کی، سرکار کا قافلہ نکلا مدینہ سے اور منافقین بہانے سے نکل جاتے تھے، نبی پاک کو اطلاع دی جاتی تھی یا رسول اللہ وہ بھی گیا، تو سرکار کہتے تھے اگر اس میں خیر ہوگی تو اللہ اس کو ہمارے ساتھ ملا دے گا، اگر اس میں خیر ہی نہیں ہے تو اچھا ہوا چلا کچھ فاصلہ چلا تو حضرت ابو ذر کے پاس ایک لاغر اونٹ تھا، بڑا کمزور سا، اونٹ نے چلنے سے انکار کر دیا، بڑی کوشش کی اونٹ چلانے کی، اونٹ نہ چلا، سرکار کا قافلہ آگے نکل گیا، پھر چند میلوں کا بیچ میں فاصلہ ایجاد ہو گیا، حضرت ابو ذر نے اونٹ کو نہیں چھوڑا، وہ جو تھوڑا سا سامان تھا وہ کندھے پہ اٹھایا اور چلے۔ گرمی غضب کی، عرب کی گرمی، گرم ریت، گرم زمین، پیاس، راستے میں ایک پہاڑی کے نا دامن میں ایک چشمہ نظر آیا، تو وہاں سے حضرت ابو ذر نے پانی چکھا، یہ لفظ ہے جو میں دیانتداری سے نقل کر رہا ہوں، پیا نہیں، چکھا، بڑا میٹھا خوشگوار ٹھنڈا پانی مشکیزہ بھر لیا کہ پہلے اللہ کے رسول کو پلاؤں گا پھر میں پیوں گا، چلتے رہے۔ سرکار کا قافلہ اگلی منزل پر رکا ہوا تھا تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دور سے کوئی سایہ نظر آ رہا ہے جیسے کوئی شخص آ رہا ہے، سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، میرا اللہ میرا ابو ذر ہو، اور دیکھا تو حضرت ابو ذر جب سرکار کے پاس پہنچے تو گر گیا ابو ذر، عشق رسول ہی چلا رہا تھا، گر گئے، سرکار نے دیکھ لیا، عرض فرمایا جلدی کرو ابو ذر کو پانی پلاؤ، نئی سی آواز میں عرض کیا رسول اللہ پانی تو ہے میرے پاس، ابو ذر تو پانی پیا کیوں نہ، یا رسول اللہ بڑا میٹھا خوشگوار پانی تھا، میں نے چاہا پہلے اللہ کا رسول پیے پھر میں پیوں۔ کہاں مثالیں ملیں گی اس عشق کی؟ ابن سکیت، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات، یہ متوکل کی میں بات کر رہا تھا نا بچوں کا، یہ استاد تھا ابن سکیت جو شیعہ علی تھا اور اپنے زمانے کا بہت فاضل عالم انسان تھا، سیبویہ کے مقابلے کی علمی شخصیت تھی، متوکل نے استاد بنایا تھا، استاد بھی اپنے شاگردوں پر اثر تو چھوڑتا، تو متوکل کو بتایا کہ جسے تو نے بیٹوں کا استاد بنایا یہ شیعہ علی ہے۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا، متوکل کے بیٹوں کا امتحان لیا گیا، متوکل بڑا خوش ہوا، بچے پاس ہوئے، ابن سکیت سے کہتے ابن سکیت یہ بتاؤ میرے بیٹے تجھے زیادہ محبوب ہیں یا علی کے بیٹے حسن اور حسین تیری نگاہ میں زیادہ محبوب ہے؟ خدا کی قسم خون کھولنے لگ گیا ابن سکیت کا، ملعون تیری یہ جرت، تو اپنے بیٹوں کا مقایسہ کرتا ہے فرزندان زہرا کے ساتھ؟ جواب سنیے پھر پرواہ نہیں کی میرے ساتھ کیا ہوگا، کہتا ہے متوکل سن، تو خود اور یہ تیرے دونوں بیٹے مولا علی کے غلام قمبر کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں تو مولا علی کے غلام کے جوتے کو تم سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں۔ متوکل نے حکم دیا کہ زبان کھینچ لی جائے بدھی سے، اور پس گردن سے کاٹ کے زبان کھینچ لی گئی، تڑپ تڑپ کے جان دے دی سر دربار، لیکن عزت علی پہ حرف نہیں آنے دے۔ عدی بن حاتم طائی، تین بیٹے عدی بن حاتم طائی کے طرف طریف اور طارف جنگ صفین میں نصرت امیر المومنین میں جام شہادت نوش کی۔ مولا امیر کی شہادت کے بعد یہ شام گیا،
حاکم شام کو پتہ چلا یہ یمن کے سرداروں میں سے تھا، حاتم طائی کا بیٹا تھا، تو حاکم شام نے جب بلایا تو طنز کیا حاکم شام نے، کیونکہ بیٹوں کے نام تھے نا طرفت، طریف اور طارف، تو اس نے جمع صیغہ بنا کے کہا این الطرفات، ابھی وہ تیرے طرفت، طریف اور طارف کہاں گئے؟ کہتے خوب جانتا ہے امیر المومنین کہ ہم رقاب ہو کر نصرت حق میں جام شہادت نوش کر گئے۔ کہتا ہے ما انصفک علی، علی نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس قدم بنی کا واخر بنی، تیرے بیٹوں کو محاذ پہ مقدم رکھا، تیرے بیٹے علی نے مروا دیے، اپنے بیٹے علی نے بچا لیے، علی نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا، نمک چھڑکا زخموں پر۔ خدا کی قسم علی نے جو جواب دیا نا، اور تاریخ نے محفوظ کیا، اس کے کلیجے میں خنجر گھونٹ دیا جاتا، اس کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی علی کے جواب سے تکلیف ہوئی۔ کہتا ہے او حاکم شام زبان سنبھال کے بات کر، کیا کہتا ہے؟ علی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، واللہ ما انصفت علیہ، خدا کی قسم میں نے علی سے انصاف نہیں کیا، اس قتل وانا بقیت، علی شہید ہو گئے میں آج بھی زندہ ہوں، علی جیسے امام کے بعد مجھے زندہ رہنے کا کیا حق ہے؟ چڑک اٹھا حاکم شام، کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ خون عثمان ابھی جوش میں ہے اور یمن کے ایک سردار کا خون چاہتا ہے۔ کہتا ہے سنبھال کے بات کر، یہ مت سمجھنا علی زندہ تھے تو ہم نے ان کی محبت کا علم اٹھایا تھا، زرہ میرے بدن پر ہے، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، خدا کی قسم ایک بلش اگر شر کے ارادے سے بڑھے گا میں ایک قدم تیری طرف بڑھوں گا، میرے لیے 1000 مرتبہ قتل ہونا آسان ہے لیکن میں عزت علی پر ایک حرف نہیں آنے دوں گا۔ کہاں لائے گی دنیا اس عشق کی مثالیں؟ اللہ یہ جذبہ اسی سلامت رکھے، ہمیں بھی محبت علی میں مارا جائے، ہمیں بھی اہل بیت رسول کی محبت کے جرم میں قتل کیا جائے، اے اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا کر۔ مر تو جانا ہے، کوئی وارث تو بنے گا نا۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ۔ امرؤ القیس یہ مسیحی تھا، مدینہ آ کے مسلمان ہوا، 3 بیٹیاں اس کے ساتھ ہیں، وہ بھی مسلمان ہوئیں، تو اس نے پھر چاہا کہ میں مدینہ میں ان بیٹیوں کی شادی کروں، تو اس نے بھرے مدینہ سے اہل بیت کے گھرانے سے 3 داماد تلاش کیے۔ بڑی بیٹی مولا علی علیہ السلام کے عقد میں دی، جس کا نام تاریخ نے محیات لکھا ہے۔ درمیانی بیٹی سلمہ تھی، وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زوجیت میں دی۔ جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی، تاریخ نے نام رباب لکھا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی زوجیت ہے۔ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو جناب رباب سے 2 اولادیں عطا کی، ایک بیٹی نام فاطمہ تھا، دنیا سکینہ کے نام سے جانتی ہے۔ سکینہ کیوں کہتے تھے؟ تسکین قلب حسین، امام حسین علیہ السلام دل کی تسکین تھی۔ ایک بیٹا عطا کیا شہزادہ علی اصغر۔ امام حسین علیہ السلام کی اتنی وفادار بیوی تھی اور آقا اتنا پیار کرتے تھے، وہ اشعار مولا حسین کے تاریخ نے محفوظ کیے ہیں۔ فرماتے تھے مولا حسین مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ اور رباب نظر نہ آئے، اور اتنی وفادار بیوی تھی۔ روزے گزر گیا عاشور 11 محرم، جب قافلہ نبی زادیوں کا لوٹا ہوا مقتل سے نکلا نا، اور جناب رباب صلوات اللہ علیہ آئی آقا حسین علیہ السلام کی لاش، حسرت کی تصویر بن کر کہتی تھی
فرزند زہرا میرا بس کوئی نہیں چلتا، فرزند زہرا میرے بس میں ہوتا میں آپ کو کفن پہناتی، میں آپ کو دفن کرتی، میرا بس کوئی نہیں چلتا۔ فرزند زہرا میں وعدہ کرتی ہوں، میں جانتی ہوں آپ پیاس سے ذبح ہوئے ہیں، رسول کا بیٹا میرا وعدہ رہا ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں۔ فرزند رسول میں آپ کی لاش کو دھوپ پر دیکھ کر جا رہی ہوں، میں وعدہ کرتی میں ساری زندگی سائل نبی زادیوں کے ساتھ قید گزاری، زندان شام سے رہائی پائی، قافلہ کربلا آیا، چہلم امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں کیا۔ 3 دن تک قافلہ رکا تھا کربلا میں چہلم پر، نبی زادیوں کو نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش۔ مولا سجاد علیہ السلام کو خطرہ لاحق ہوا کہ شدت غم سے کوئی بی بی مر نہ جائے۔ 3 دنوں کے بعد امام نے وہاں سے چلنے کا فیصلہ کیا کہ مدینہ واپس چلیں۔ ناکے بٹھائے گئے، محملوں پہ بیویوں کو بٹھایا گیا، سب بیویاں سوار ہوئیں سوائے جناب رباب۔ آقا حسین کی قبر پر بیٹھی روتی رہتی تھی۔ مولا سجاد آئے قریب، اماں قافلہ آپ کے انتظار میں ہے، اماں اٹھے نہ، بیٹھے محملوں میں، چلے مدینہ۔ رو کے فرمایا سجاد بیٹا میرا مدینے میں کیا رہا ہے، بیٹا سجاد میرا مدینے میں کیا رہے، تیرے بابا کھا کے کربلا میں سو گئے، اللہ نے ایک بیٹی دی تھی وہ زندان شام میں سو گئے، علی اصغر کھا کے کربلا میں دفن ہو گئے، بیٹا جاؤ مجھے چھوڑ جاؤ۔ چھٹے امام سے روایت ہے پورا 1 سال جناب رباب نے آقا حسین کی قبر کی مجاوری کی ہے، سارا دن روتی رہتی تھی۔ جب کوئی زائر آتا تھا نا قبر حسین علیہ السلام کا، بی بی فرات سے پانی بھر کے لاتی تھی اور زائر کو پلاتی تھی اور کہتی تھی تم پیو، میرے پینے والے تو پیاس سے میرے پینے اجرکم علی اللہ۔ مولا حسین سے ایک بیٹا اللہ نے دیا، علی اصغر۔ جب 18 دن کا ہوا نا شہزادہ علی اصغر، امام نے مدینہ چھوڑ دیا۔ بہنوں بیٹیوں والے بیٹھے اور اللہ سب مومنین کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ ایمان سے بتاؤ جس ماں کا بیٹا 18 دن کا ہو تو اونٹوں کے سفر کے قابل ہوتے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام شہزادہ علی اصغر کی قربانی کی اہمیت جانتے تھے۔ یہ اتفاق نہیں تھا کہ مولا حسین بچے 7 ماہوں کے آگے اور تیرے ستم سے مارے گئے، نہیں، مولا حسین علیہ السلام ہر اس فرد کو کربلا میں لائے جس کی قربانی کی ضرورت کو محسوس کرتے تھے۔ شہزادہ علی اصغر کی قربانی کا راز اس وقت کھلا جب نیزوں پر سر سوار تھے اور بازار شام سے یہ سر گزر رہے تھے۔ ایک شامی ہے جو غور سے ایک ایک سر کو دیکھ رہا، دیکھتے دیکھتے جب اس کی نگاہ رکی نا ایک 6 ماہ کے بچے کے سر پر، اس وقت تڑپ کے کہتا ہے ہمیں تو پتا ہے کہ تو باغیوں سے جانا تھی، یہ 6 ماہ کا بچہ بھی میدان میں تیر و تلوار لے کے آیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی بے گناہی پر مہر لگائی شہزادہ علی اصغر کی قربانی۔ خدا کی قسم اس شہزادے کی قربانی نے ہلا کے رکھ دیا۔ اللہ گواہ ہے، میں ہر سال شہزادے کی شہادت پڑھنی ہوتی ہے تو یہ روایت بھی آپ کو ہر سال سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ علامہ سید رضی جعفر نقوی کو صحت دے، شفا دے، صحت والی زندگی ہو۔ یہ ان کے منہ سے میں نے روایت سنی، فرماتے ہیں ہندوستان میں آج بھی رسم ہے، روز عاشور جب شبیہ ذوالجناح برآمد ہوتی ہے تو ہندو عورتیں پیالوں میں دودھ لے کے آتی ہیں،
اردو عورتیں پیالوں میں دودھ لے کے آتی ہے اور لا کے وہ دودھ زلیخا کے قدموں میں ڈالتے، اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ عمل کیوں کرتی ہو تو کہتی ہیں کہ ہم نے سنا ہے کربلا میں مولا حسین کے دودھ پیتا بچہ مارا گیا تھا، جرم اس بچے کا صرف اتنا تھا کہ نانا کی امت سے پانی مانگا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ 7 محرم ہو گئی، آوازوں کو آزاد کرو۔ وقت کا امام سجدے کی حالت میں دعا کر رہا تھا، میرا اللہ ان آوازوں پر رحم کر جو ہمیں حسین میں بلند ہوتی ہے۔ اللہ ان آنکھوں کو دنیا کے کسی دکھ میں نہ رلائے جو ہمیں حسین میں روتی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ تھا علی اصغر لیکن معرفت میں علی اکبر سے کم نہیں تھا۔ علامہ علی نقی نے ان کی کتاب میں بھی ہے، ذرا یہ نکتہ سمجھیے گا، ترتیب شہدائے کربلا پر ان کا ایک معروف خطاب ہے، کتابی شکل میں ہے۔ یہ جو کربلا میں شہیدوں کی ترتیب تھی، اس ترتیب میں بھی ایک خاص حکمت تھی۔ سب سے پہلے ہورا کے ملا نا لشکر میں، اور کو اجازت بھی مولا نے سب سے پہلے دے دی۔ کیوں؟ یہ آقا نے فرمایا بھی تھا، اور جب تو دشمن بن کے آیا تھا نا تیرے سارے لشکر کو پانی پلایا تھا، آج دوست بن کے آیا ہے ہمارے خیموں میں پانی نہیں ہے، لیکن اگر میں تمہیں کربلا میں پانی نہیں پلا سکتا تجھے کوثر تو پلا سکتا ہوں۔ اس لیے فرمایا اور پہلے تو جاتا کہ تو جلدی میرے نانا کے ہاتھوں کوثر سے سراغ۔ کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا۔ جو جتنا جلدی میدان میں گیا اتنی جلدی اس کی پیاس بجھ گئی، اتنی جلدی وہ کوثر سے سیراب ہو گیا۔ اس لیے مولا حسین نے اپنے اصحاب کو پہلے بھیجا ہے، اپنے اہل بیت کو بعد میں رکھا ہے۔ علامہ علی نقی لکھتے ہیں کہ جس کی شجاعت اور ہمت پر جتنا ناز تھا اس کو بعد میں رکھا، باقیوں کو پہلے بھیجتے گئے۔ حد ہو گئی مولا کہ علی اکبر کو بھی بھیج دیا، قاسم و محمد چلے گئے، حتیٰ عباس بھی چلے گئے، عباس کے بعد بھی علی اصغر کو رکھا۔ کتنا اعتماد تھا مولا حسین کو علی اصغر۔ شہزادہ علی اصغر کو صرف اپنی شہادت کا پیش خیمہ رکھا تھا۔ علی اصغر معرفت میں علی اکبر سے کم نہیں تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے صدائے استغاثہ بلند کی، ہل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہمارا مدد کرنے والا؟ ہل من معین یعیننا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ اور شہزادے نے بابا کی صدائے استغاثہ سنی گہوارے میں۔ اگر قدموں پر چل کے جانے کے قابل ہوتے تو قدموں پہ چل کے جاتے۔ جانتے تھے یہ معرفت ہے شہزادے کی کہ امام وقت کی صدائے استغاثہ پر لبیک کہنا واجب ہے، قدموں پہ چل تو نہیں سکتے تھے۔ شہزادے نے لبیک کیسے کہی؟ اپنی ساری طاقت جمع کر کے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ جھولے سے گرنا اور بات ہے، خود کو جھولے سے گرانا۔ شہزادے نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ شہزادے کا گرانا تھا، نبی زادیوں میں کوہرام مچ گیا، رونے کی صدائیں بلند ہوئیں۔ مولا حسین خیموں میں، بہن خیریت ہے، کوئی مر تو نہیں گیا؟ بھیا جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے علی اصغر جھولے میں آرام ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ رباب سے فرمایا رباب لاؤ میرے لال کو میرے حوالے کرو، میں جاتا ہوں لشکر یزید سے پانی کا سوال کرتا ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، شیعو مدینہ چھوڑنے سے لے کر شہزادہ علی اصغر کی شہادت تک یہ جو موقع ہے نا، یہ موقع، یہ پہلا موقع ہے جہاں مولا حسین نے آپ کو یاد کیا۔ ہاں میں سناتا ہوں، آپ کو یاد کیا ہے۔
مولا حسین نے فرمایا تھا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، شیو کاش روز عاشور کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ میں کیسے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور میرے نانا کی امت کیسے فرمایا رباب لاؤ، لال میرے حوالے کرو، نانا کی امت سے پانی کا سوال کرتا ہوں۔ جناب رباب نے عرض کی آقا بس ایک بات مجھے اصغر سے کرنی ہے۔ بی بی نے شہزادے کے کان میں کوئی بات کی، آقا نے فرمایا رباب کیا کہا علی اصغر سے؟ آقا میں نے بس یہی کہا علی اصغر میں سید زادی نہیں ہوں، میں بیگانی کفر کی ہوں، تو جا رہا ہے بابا کی نصرت کے لیے، بس اتنا خیال رکھنا میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، تیری زندگی میں تیرے بابا کو کوئی زخم نہیں۔ مظلوم نے اٹھایا ہاتھوں پر، لائے میدان میں اور فرمایا قوم جفاکار تمہاری نگاہ میں قصوروار ہوں تو میں اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا؟ اولا ترونہ انہ کیف یتلظ عطشا، دیکھو تو صحیح میرا لال شدت پیاس سے، جن کے گھروں میں بچے ہیں شہزادہ علی اصغر باب الحوائج ہے، جن کے اولاد نہیں اللہ اس باب الحوائج کے صدقے میں آپ کو حیاتیوں والے نکلے دے۔ فرمایا اولا ترون انہ کیف یتلظ عطشا، دیکھو تو صحیح شدت پیاس کی وجہ سے کس طرح آہستہ سے منہ کھولتا ہے اور آہستہ سے منہ بند کرتا ہے، پلا دو پانی۔ ایک جواب آیا حسین پانی خود پینا چاہتے ہو، بیٹے کا بہانہ کرتے ہو؟ مولا نے فرمایا علی اصغر بیٹا تو حجت خدا کا بیٹا ہے، تو خود حجت تمام کر، تو خود پانی مانگ۔ سنو کہ شہزادہ نے پانی مانگا کیسے؟ مظلوم نے یوں ہاتھوں پہ بلند کیا، چہرہ شہزادے کا لشکر یزید کی طرف، شہزادے نے ننھی سی خشک زبان نکالی، اپنے خشک ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی۔ خدا جانتا یہ منظر دیکھ کے یزیدی منہ پھیر کے رونے لگ گئے، کہتے تھے دنیا کی محبت نے اندر میرا کر دیا، پلا دو بچے کو پانی، دریائے فرات میرا کتنا پانی پی لے گا علی اصغر۔ بغاوت کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس وقت ابن سعد کہتا ہے ہر ملائک کا کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کر، آزادانوں سے شعبہ تیر اور بلا نے کمان میں رکھا، آزادانوں یہ تیر چلا شہزادے کو لگا، فضو برد فضو من العزون الالعزون ومن الورید الالورید، ایک کان سے دوسرے کان تک گلا چیر کے رکھ دیا، مظلوم کے بازو میں پیوست ہوا اور اتنا وزنی تیر تھا، فانقلب الصبی علی یدیہ، فانقلب الصبی علی یدیہ، ابھی بابا کے ہاتھوں میں لاشا پلٹ گیا تھا، عزاداروں تیر لگا، شہزادے نے تیر کی حدت کو محسوس کیا، آنکھیں کھولی شہزادے نے، حسرت کی تصویر بن کر دیکھا ہوگا، زبان بے زبانی سے کہا ہوگا بابا مجھے معاف کرنا، بابا میری زندگی میں آپ کے بازو میں تیر لگ گیا، بابا میرا گلا چھوٹا تھا، بابا تیر بڑا تھا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں خدا کوئی غم نہ دے، خدا آپ کے بچوں کی زندگیاں دراز کرے۔ سنو تیر لگنے کے بعد حالت کیا ہوئی؟ سارا یرفرف کالطیر المسبوح، سنو کہ شہزادے کی حالت کیا ہوئی؟ کبھی پرندہ سوا ہوتے دیکھا ہے؟ جب پرندے کی گردن پہ چھری پھینکتے ہیں پھر وہ اپنے پروں کو ہلاتا ہے، وہ اپنے پروں کو حرکت دیتا ہے، تیر لگنا تھا، بابا کے ہاتھوں میں ننھے ننھے بازوؤں کو ہلاتا، شہزادے نے تڑپنا شروع کیا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادار و مظلوم نے بازو سے تیر نکالا،
خدا مجھے ہمت دے، 2 جملے میں نے اور پڑھنے ہیں۔ تیر نکالا۔ اب وہ مرحلہ آیا جن گھروں میں بچے ہیں نا، ذرا بچے کو تصور لائیے کہ 6 ماہ کا بچہ کتنا ہوتا ہے۔ اب وہ مرحلہ آیا، خدا جانے، مولا حسین جانے، اور مولا حسین کا خدا جانے۔ امام حسین علیہ السلام کے زیارت نامے کا جملہ ہے، میرا سلام اس مظلوم پر جس کے صبر سے فرشتے حیران۔ میرا سلام اس مظلوم جس کے صبر سے فرشتے حیران تھے۔ عزادارو، جوان بدن سے برچی کا پھل نکالنا آسان ہے، 6 ماہ کے بچے کے کانوں سے، گلے سے تیر کی نوکیں نکال۔ مولا حسین نے تیر نکالا، خون نکلا، تھوڑا سا آسمان کی طرف پھینکا، ایک قطرہ واپس نہ آیا، پھر تھوڑا سا خون لیا، مظلوم نے چہرے پہ مل لیا، اور یہ جملے فرمائے، حافظہ اللہ کی جدی رسول اللہ، اسی حالت میں جاؤں گا نانا کے پاس اور کہوں گا، نانا دیکھ تیری امت نے تیرے حسین کے ساتھ اجرکم اللہ، 6 ماہ کے لال کا لاشا ہاتھوں پر، اور زبان پر جملے کیا ہے، رضن بقضائے کا و تسلیم لامر کا، میرا اللہ حسین تیرے فیصلے پر راضی ہے، تیرے حکم کے سامنے حسین کا سر تسلیم خم ہے۔ خیموں کی طرف چلے، خیمے کے قریب پہنچے، سوچا رباب دیکھے گی کیسے، ماں برداشت کیسے کرے گی، واپس آ گئے، رباب سے برداشت نہ ہوگا۔ پھر سوچا ماں انتظار کر رہی ہے، ماں کو ملانا تو چاہیے، پھر خیمے کی طرف بڑھے، پھر سوچا نہیں رباب سے برداشت نہ ہوگا، واپس آ گئے۔ یہ عمل روز عاشوراء آپ کرتے ہیں۔ عزادارو، مدینہ چھوڑنے سے لے کر شہزادے کی شہادت تک مولا نے ہر فیصلہ بڑی جرأت اور ہمت کے ساتھ کیا۔ یہ پہلا موقع آیا، مولا کے لیے فیصلہ مشکل ہو گیا، ماں کو دکھاؤں یا نہ دکھاؤں، کبھی بڑھتے ہیں کبھی ہٹاتے ہیں۔ 7ویں مرتبہ جرأت کر کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ جناب سکینہ انتظار میں تھی، دوڑ کے آئیں، بابا کے دامن سے لپٹ گئیں اور آ کے عرض کی، یا بتا لعلک سقیتا خلما، بابا علی اصغر زیادہ پیارا تھا نا، بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، سکینہ پیاسے رہتے ہیں۔ کیسے رباب ہے، جناب رباب انتظار میں تھی، علی اصغر کا لاشا رباب کے ہاتھوں پر دیا، جناب رباب نے جو چہرے سے رومال ہٹایا، ایک کام سے دوسرے کام تک چیرا ہوا گلا دیکھا، اور ایک جملہ کہا، یا بنیا اب مصروں کا یونہر، علی اصغر بیٹا کیا تیرے جیسے بچے بھی نہت کیے جاتے ہیں، ماتم حسین۔